حالات جس جانب جا رہے ہیں جاوید رانا صاحب، 60 دن ہم نے دیکھی وہ جنگ، اور پھر اب اس میں جو دیکھ رہے ہیں ایک شدت سی آ گئی ہے، اور اب کوشش بھی، رجیم چینج ہو نہیں سکا، کوشش بڑی کی امریکہ نے، وہ پوری قوم ایک رہی۔ ابھی ہم نے جو ساری رسومات دیکھی اس کے اندر بھی وہ پوری قوم ایک ہی رہی، تدفین کے معاملے پر ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اچانک سے ایم او یو ہوتا ہے، ایم او یو ہونے کے فوری بعد دوبارہ سے جنگ کے بادل منڈلانے لگتے ہیں اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایم او یو کرنا نہ کرنا کیا صرف ایک ایسی چیز تھی کہ دنیا کو دکھا دیا جائے کہ ہم ایم او یو کی طرف جا رہے ہیں، پھر کو بہانہ بنا کے ایران پہ اٹیک کیا جائے؟ تو اس وقت امریکہ بہت مشکل صورتحال میں تھا۔ دنیا بھر میں جو ریزروز ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ کے پاس وہ کوئی ایک ماہ سے زیادہ آؤٹ آف ڈیسپریشن، تو انہوں نے معاہدہ کروا لیا۔ اس کے نتیجے میں 2-4 دنوں میں اچھا خاصا جو ہے آئل ایکسپورٹ جو ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز نے کی، اور اس سے جو پریشر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ رہا تھا، کرائسس کی جو سچویشن تھی، وہ کسی درجے میں مینج ہوگی۔ اچھا، اب امریکہ کے اوپر وہ پریشر امریکہ کی صدر کے اوپر نہیں ہے۔ اور دیکھیں جو پھر آرٹیکل 5 ہے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس میں اس کی لینگویج ایمبیگوس ہے، لیکن وہ لارجلی وہ لینگویج جو ہے وہ ایران کی فیور میں ہے۔ اب اپرنٹلی جو عمان کا واٹر ویز ہے، وہاں پہ ایران کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ادھر وہ جائے اور ویسلز کو روکے، لیکن اس معاہدے کی روشنی میں ایران کو ایک درجے میں لیوریج ملتا ہے کہ وہ کوارڈینیشن کرے گا، اور کوارڈینیشن سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی کمرشل ویسلز ہیں وہ ایران کو پہلے انفارم کریں گی۔ تو انہوں نے 2-4 نے انفارم نہیں کیا، قطری تھے اور سعودیز تھے، اور اس کے پیچھے بھی ایک امریکن سازش یہ تھی کہ آپ اس رستے سے نکلیں اور آپ کو ایرانیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس نے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، کمپرومائز وہ اپنے نیوکلیر پروگرام پہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران کی جو یہ پالیسی ہے، اس کے نتیجے میں پھر امریکہ کو یہ لگا کہ چونکہ ایران کوئی کنسیشن نہیں دے رہا، انہوں نے جو پوری کی پوری اسٹیٹ آف ہرمز اور گلف آف مان میں یہاں پہ جو کوسٹل لائن ہے نا اسینشلی جو ایران کی جو ہے، اس کے اوپر جو ملیٹریلی ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فار دا سیک آف دا آرگیومنٹ جو اسٹیٹ آف ہرمز اور جو ایران کی پوری کوسٹل لائن ہے جو 1000 کلومیٹر سے میرا خیال اوپر ہے، اس کو اگر وہاں پہ ایران کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ بھی کر دیا جاتا ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تو ایران اپنے کروز میزائلز اور اپنے ڈرونز یوز کر کے کمرشل ویسلز کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اور جو غیر یقینی صورتحال اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز پہ ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل کمرشل ویسل جو ہے اب وہ رسک نہیں لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ افیکٹولی بلاک رہے گا، اور انٹرنیشنل کرائسس جو ہے اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، جو مرضی امریکہ کر لے۔ ہاں، اس میں ایران کے جو نقصان بہت ہوگا، مزید نقصان ہوگا، ان کی فوجی تنصیبات جو ہیں وہ تباہ ہو سکتی ہیں، ان کا جو سول انفراسٹرکچر ہے، ان کی جو ابھی برجز ہیں، جو ان کا پاور سٹرکچرز ہیں، وہ اس کو امریکہ جو ہے پاسبلی ہٹ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایران فار دا سیک آف دیئر اون سروائیول، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ قطر جو ہے میڈیشن کروا رہا ہے، اور وہ یا سعودی عرب میں پاکستان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ سارے اگر ان کے آئل ریفائنریز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ گلف میں کسی بھی آئل ریفائنری کو نہیں چھوڑے گا، اور جو ان کے واٹر پیوریفیکیشن کے پلانٹ ہیں، ڈسیلیشن پلانٹس ہیں، ان کو بھی جو مڈل یہ گلف اسٹیٹس کے ان کو بھی تباہ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دہائی کے لیے تو وہاں سے تیل نہیں نکل سکے گا۔ تو ہم اس وقت بڑی ہائی رسکی سچویشن پہ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں اب خطے میں یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے جو عرب گلف اسٹیٹس ہیں، یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹس نہیں ہیں، یہ مصنوعی طور پہ 1924 میں ان کو عرب نیشنلزم کے نام کے اوپر بلڈ اپ کیا تھا، اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جن کو اسٹیٹ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ان کے پاس پیسے کے سوا ہے کچھ نہیں، فوج انہوں نے اپنی بنائی نہیں ہوئی، امریکہ کا سہارا تھا، اور جو ملٹری بیسز ہیں وہ ایکچولی دوز ٹرن آؤٹ ٹو بی اے سیکیورٹی لائبلٹی، اسی کی وجہ سے ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی جب بھی یہ جنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی شکل میں ختم ہو، تو امریکہ جو ہے اپنی ان ملٹری بیسز کو ری بلڈ نہیں کرے گا، وہ اسرائیل میں چلے جائے گا، وہاں ایک دو اپنی ملٹری بیسز بنائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا۔